اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو. لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں. جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے. آج کا ہمارا عنوان ہے تکبر نے ہمیں ہلاک کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی متکبرین کے لیے فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، غرور اور گھمنڈ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ انسان سے فرماتا ہے کہ جو زمین میں ناحق تکبر کرتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو اس سے پھیر دے گا. اس کی نشانیاں اس تک نہیں پہنچ پائے گی، پہنچ بھی گئی تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گی. اور آیات میں بہت ساری چیزیں نا، قرآن مجید ہے، انبیاء ہے، اولیاء صالحین ہے، یہ سب اس کی آیات ہے. زمین آسمان کی پیدائش یہ سب اس کی آیات ہے. اس میں بھی وہ غور نہیں کر پائے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم کارنامہ اپنے بندوں کے لیے کیا اور بتا دیا کہ کوئی بھی تم میں سے متکبر نہیں ہو سکتا. تکبر اگر کسی کو ساجا ہے تو وہ صرف رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی متکبر ہے، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو سب سے بڑی ہے. اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑے نہیں ہو سکتے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو سب سے عظیم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آیتوں سے اسے پھیر دوں گا، یعنی اپنی آیتوں کو اس سے میں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا اکبہ اللہ علی وجہہ فی النار، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں اسے منہ کے بل ڈالے گا. کیونکہ تکبر کرتے وقت انسان اپنا چہرہ ہی اوپر کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھے تکبر کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ چہرے پہ بڑے مسکراتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بھائی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں اندر سے ہم بہت کچھ ہے. حرکتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اتنا کچھ سمجھ رہے ہیں جتنا یہ ہے نہیں. تو تکبر آپ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو بھی پتہ ہے. اور تکبر وہ بالکل پسند نہیں کرتا، بالکل اس کے یہاں پر تک متکبر کی نہیں چلتی، بالکل ناپسند ہے اس کے یہاں. اور میں جو اس کو آگ میں ڈالنا ہے، جہنم کی آگ میں، جہنم میں چلا گیا. جہنم میں جب بندے کو ڈالا جائے گا تو پورا کا پورا جہنم میں جائے گا نا، کہ پیر صرف جائے گا یا ہاتھ جائے گا، پورا جہنم میں جائے گا. لیکن یہ کیوں فرمایا کہ منہ کے بل ڈالے گا؟ کہ تذلیل کے لیے، ذلت کے لیے، کہ منہ کے بل ڈالا جائے گا، یہ ذلت ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ میں آیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ زبان پر بھی پکڑ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان ہی کی وجہ سے لوگ جہنم میں منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے. تو گھسیٹا تو پیر ہاتھ سے بھی جایا جاتا ہے، لیکن ذلت کے لیے کہ پیر سے گھسیٹا جائے تاکہ سر جو ہے اور جو منہ کا حصہ ہے جس سے اس نے جھوٹ بولا ہے، لوگوں کو تکلیف دی ہے، وہ زمین پر تذلیل کے لیے. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی انسان کے اندر گھمنڈ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جہنم میں منہ کے بل اس کو ڈالے گا. اسی لیے اتنے متکبر نہ بن جائیں اپنی صفائی میں کہ جو بھی نظر آئے تو اسے گنہگار سمجھے اور خود کو نیک سمجھنے لگے. سب سے زبردست غرور تو یہی ہے بندے کا کہ وہ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا. اور جیسے ہی بندہ اپنے آپ کو صاف ستھرا سمجھنے لگتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ وہ سامنے والے کو گنہگار سمجھتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اپنی کمپنی کا اگر ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہے تو دوسرے کو تو برا بولنا ہی پڑے گا. یہ ٹرینڈ چل رہا ہے
دوسرے کو برا بولو آپ صحیح ہو جاؤ گے. کہا کہ یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور کسی فقیر کو دیکھے تو اس فقیر کو تم حقیر سمجھو، ایسا مت کرو، اس لیے کہ تم جو رزق کما رہے ہو تم کو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے دماغ سے کماتے ہو، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے جو تمہیں دے رہا ہے. ورنہ تم سے بڑے بڑے دماغ والے کسی کمپنی کے سی ای او بن کے بیٹھے ہیں. آپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جو سی ای او ہے وہ خود کمپنی میں ڈال دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارزاق تقسیم کیا ہے. ہم کسی کو فقیر سمجھ کے اس کی حقارت کریں گے، یہ سوچیں گے کہ میں نے اپنے دماغ سے اتنا پیسہ کمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر کو دنیا میں بھی دکھاتا ہے. آپ کے پاس کوالیفیکیشن بہت اچھی ہے، سرٹیفکیٹ پہ سرٹیفکیٹ آپ نے جمع کیا ہے، لیکن اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ تکبر ہے تو سب سے بڑے جاہل آپ ہیں جس کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہے اور دیوار پر آویزاں کر رکھا ہے. دیوار پر سرٹیفکیٹ لٹکا ہے لیکن متکبر ہے تو یہ سرٹیفکیٹ جہالت کا سرٹیفکیٹ ہے. کیونکہ پڑھا لکھا انسان، اس سے کیا امید رکھتا ہے انسان کہ پڑھا لکھا ہوگا تو تکبر نہیں کرے گا، دوسروں کو عزت دے گا. اور پڑھا لکھا اتنا ہے کہ دوسروں کو بتا رہا ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، لیکن اس کے اندر پڑھے لکھے ہونے کی کوئی علامت ہی نظر نہیں آ رہی. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کبھی، اس کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ شخص جس نے تعلیم حاصل نہیں کی، علم دین حاصل نہیں کر پایا، کیا لیکن فرائض حاصل کر لیے، فرائض علوم حاصل کر لیے، باقی سے وہ بہرور نہیں ہو پایا، لیکن اس کے اندر اخلاق ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، تکبر دور دور تک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس اخلاق کی بنیاد پر اس کے علم کی کمی کو کم کر دے گا، پورا کر دے گا. اخلاق کی بنیاد پر اس کی علم کی کمی کو پورا کر دے گا. اب سوچو ان کے بارے میں جن کے پاس علم بے تحاشا تھا اور تواضع بھی بے تحاشا تھا، کتنے عظیم لوگ ہوں گے. تو انسان نہ اپنے کپڑے سے ہے، نہ اپنے مرتبے سے ہے، نہ اپنے سرٹیفکیٹ سے ہے، نہ اپنے مال سے ہے. انسان تواضع اور انکساری سے ہے. اگر وہ متواضع ہے وہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن اگر وہ متکبر ہے، وہ گھر کا فرد بھی ہو لوگ اسے پسند نہیں کرتے. یار یہ تو ہماری سنتے ہی نہیں، یہ اپنی ہی چلاتے رہتے. اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے تو تکبر کرنے کے لیے، غرور کرنے کے لیے نہیں دیا ہے. یہ مناصب جو ہے کچھ دن کے ہے، کچھ دن رہتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. اب مان لو منصب تمہارا رہے تم ہی نہ رہو، تم کو بنا دیا کہیں کا ذمہ دار، اب تم سمجھ رہے ہو کہ امیر راجا ہے، ہم جسے چاہے اٹھائے جسے چاہے کھڑا کر دیں. لیکن اگر تم ہی نہ بچو کھڑا اور بیٹھانے کے لیے، تم خود ہی لیٹ جاؤ تو کب تکبر کرو گے؟ تو جب منصب ملے، جب انسان خوب پڑھ لکھ لے، جب مال و دولت کی فراوانی ہو، تو ہمیشہ ایک اچھے انسان سے اس کا تعلق ہونا چاہیے جو بار بار اس کو یاد دلائے، ریمائنڈ کرے کہ یار اب تم اپنی حد کراس کر رہے ہو. ہارون رشید بادشاہ ہے، اپنے وقت کے خلیفہ ہے، بہت کام کیا دین کا انہوں نے بھی. لیکن آپ کا معاملہ کیا تھا کہ آپ کی محفل میں علماء کی بارات رہتی تھی، پورے علماء بیٹھے رہتے تھے. وجہ کیا تھی؟ یہ علماء کو اپنے ارد گرد کیوں رکھتے تھے؟ بادشاہ تھے، ہر چیز کی فراوانی تھی، ہر آدمی ذل الہی کہتے وہ جھک جاتا تھا. تو ان کو بہت چانس تھا کہ ہمارے اندر گھمنڈ آ جائے گا. تو اس گھمنڈ کو مینیج کرنے کے لیے وہ علماء کو اپنے ارد گرد بٹھاتے تھے کہ وہ ہمیں بتائیں گے. لیکن اب تو اس دور میں ہم لوگ آ گئے ہیں کہ جہاں لوگ علماء ہی پہ گھمنڈ کرنے لگتے ہیں. تکبر جو ہے وہ علماء پہ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ علماء کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں. جبکہ بڑے بڑے بادشاہوں کا یہ ویوہار رہا کہ وہ کسی سے تکبر کریں اس بات سے ڈرنے کے لیے علماء کو اپنے پاس رکھتے تھے، تاکہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم کہاں متکبر ہو رہے ہیں. کامیابی کی علامت یہ ہے کہ جب بندہ منصب پہ پہنچ جائے تو ہمیشہ اپنے ساتھ ایک ایسا ساتھی رکھے کہ جو مخلص ہو اور اسے مشورہ دے کہ اس وقت تم کہاں کھڑے ہو اور تمہیں کہاں کھڑا رہنا چاہیے. اور کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ وہ انسان جو پیشاب کی جگہ سے 2 مرتبہ گزرا ہو اسے تکبر تو نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ باپ کے نطفے سے اور دوسری مرتبہ ماں کی شرمگاہ سے. 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے گزر کر آیا ہو. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی ہم تم سے بڑے ہیں،
منصب کے اعتبار سے یا پیسے کے اعتبار سے، یہ بالکل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کسی کی اصلاح کر سکتے ہو، کسی کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہو، لیکن گھمنڈ اور غرور کا اظہار کرنا جس سے سامنے والوں کو پورا احساس ہو کہ یہ غرور میں ہے، تو یقین مانیے کہ تکبر آپ کو کتنی بڑی اونچائی سے کیوں نہ ہو نیچے پھینک دے گا۔ اور یہ آپ اور ہم کو سب کو پتہ ہے، آدمی جتنی زیادہ اونچائی سے گرتا ہے اتنا ہی زیادہ مار لگتی ہے، اور جتنا نیچے ہوتا ہے اور گرتا ہے تو اتنا کم لگتی۔ تو انسان جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین دکھائے گا اتنی ہی زیادہ اس کو مار لگے۔ اسی لیے اپنی حد کو سمجھے اور متکبر نہ بنے، اس لیے کہ یہ تکبر ایسا ہے کہ انسان کو بہت ساری چیزیں حاصل کرنے سے روک دیتا ہے، یہ کسی چیز میں فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کم عمر کوئی شخص ہے جو کسی فیلڈ کا ماہر ہے، لیکن آپ اس سے اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ یار مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، میں اس سے کیا پوچھوں۔ ہمارے یہاں ہے نا معاشرے میں، جب کوئی پڑھا لکھا نوجوان آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے سامنے چڈی پہن کے گھومتا تھا۔ ارے بھائی وہ جب گھومتا تھا تب گھومتا تھا، ابھی تو پینٹ پہن کے گھوم رہا ہے نا۔ اب کیا چاہتے ہو کہ ابھی بھی چڈی پہن کر گھومے؟ اگر یہ چڈی پہن کر گھومتا تھا تم بھی کبھی چڈی پہنتے ہوگے؟ یعنی یہ کون سا معیار ہے کہ میرے گود میں کھیلا ہے، یہ میرے سامنے کا لڑکا ہے؟ ارے ہے، لیکن آج اللہ نے اس کو نوازا ہے، اس کی پیٹھ تھک دباؤ۔ اگر عالم بنایا تو اس کو عالم، علامہ، مولانا بولو، ڈاکٹر بنایا تو اس کو ڈاکٹر صاحب بولو، اس کی عزت کرو۔ یہی ہے آپ کے تکبر کا علاج۔ لیکن جیسے ہی کسی کم عمر کو یا ہم عمر کو بڑھتا ہوا دیکھا تو فوراً کیا سمجھے، ٹائٹ ہو گئے اگر تو سمجھ جائیں کہ تکبر آ گیا ہے۔ یہی تکبر کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، یہاں بندہ آتا ہے۔ بلکہ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو مٹی سے آیا ہے اور مٹی میں جائے گا، اسے کس بات کا گھمنڈ ہے؟ مٹی سے بنایا گئے ہیں اور مٹی میں دفنائے جائیں گے۔ بیچ میں کچھ دن سونا پہنا ہے تو خود کو سنہری سمجھنے لگا، جبکہ خاکی ہے۔ تو خاکی کو سنہری سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، کچھ دیر سونا پہنتا ہے سنہری سمجھنے لگتا ہے، جبکہ ابدی خاکی ہے وہ۔ اللہ نے اس کو خاکی ہی بنایا اور خاکی ہی میں ڈالے گا اس کو، ازلی خاکی ہے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یقیناً ہمارے لیے ستاروں کی مانند ہے جو ہماری زندگیوں میں رہنمائی کرتے ہیں۔ انہی اصحاب میں سے ایک صحابی رسول ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ صحابہ میں ممتاز اس طور پر بھی ہے کہ آپ نے 120 سال بھی عمر پائی، 120 سال اپنے دور میں جیے، کافی لمبا عرصہ ہے۔ مکہ المکرمہ میں پیدائش ہوئی، اور کسی کا یہ بھی قول ہے کہ کعبۃ اللہ میں آپ کی ولادت ہوئی اسلام آنے سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اچھے دوست تھے اسلام لانے سے پہلے، اور اسلام لانے کے بعد بھی بہت اچھے متبع تھے، ماننے والوں میں سے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے بھی تھے، حکیم بن حزام۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ اشراف قریش میں تھے، یعنی قریش جو سردار تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بڑی شخصیات، نامور شخصیات میں سے یہ تھے۔ 120 سال ایج تھی۔ میں نے یہ سب اس لیے بتا دیا تاکہ آپ کو اسٹیٹس کا پتہ چلے کہ یہ کیا تھے۔ اسٹیٹس سمجھ میں آ گیا، اپنے دور کے سب سے عظیم انسان تھے۔ اللہ نے عمر سے بھی نوازا تھا، مرتبوں میں بھی قریش کے سردار تھے، سرداران قریش میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کی ہے آپ نے اعلان نبوت سے پہلے، ایک بڑا مرتبہ تھا ان کا۔ لیکن آپ کو دیکھا گیا جب آپ اسلام لے آئے تو حضرت معاذ بن جبل کے درس میں بیٹھتے تھے، ان کے حلقے میں بیٹھتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کے حلقے میں بیٹھتے تھے۔ کسی نے پوچھا، کسی نے کہا، ان کو طنز کرتے، لوگ تو رہتے ہیں نا، آپ نہ کرو نا تکبر، تو تکبر کرنے میں مجبور کرنے والے بھی رہتے ہیں۔ ارے آپ
ان کے سامنے آپ ہیں، آپ وہاں کہاں چلے گئے؟ ارے وہ آپ کو آپ نہیں، آپ کو سانپ بنا رہا ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یا کوئی آپ کہے گا آپ ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو سانپ بنا رہا ہے جو زمین پر چلے گا. کہا کہ معاذ بن جبل کے درس میں بیٹھتے ہو، اس بچے کے درس میں آپ بیٹھتے ہو، اس سے سیکھتے ہو. اور معاذ بن جبل کتنے چھوٹے تھے پتہ ہے؟ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ سے 50 سال چھوٹے تھے. یعنی کتنی ایج ہوگی؟ جب آپ بیٹھتے تھے حکیم بن حزام تو ان سے معاذ بن جبل کتنے چھوٹے تھے؟ 50 سال. تو کتنی ایج ہوگی؟ نوجوان، بالکل ایک دم پہلی دہلیز پر رکھے ہوں گے، مگر دین معلوم تھا ان کو. تو حکیم بن حزام اپنی تمام تر مرتبت، تمام تر شرافت کو کنارے رکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مصاحبت رہی ہے، سب کنارے رکھ کر بیٹھ گئے ایک بچے کے سامنے علم دین سیکھنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں تواضع. اور جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. من تواضع للہ کی رفعہ اللہ. لیکن ہمارے یہاں تو آپ دیکھیے زیادہ تر لوگوں میں یہی حال ہے. زیادہ تر لوگوں میں اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ جب دیکھا تو یہی بولیں گے ارے یہ تو ہمارے سامنے کا بچہ ہے. ارے اگر یہ بچہ ہوتا تو آپ کے سامنے نہیں ہوتا، آپ کے پیچھے ہوتا. سب سے پہلے یہ سمجھو آپ، یہ آپ کے سامنے آ گیا، اب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے گا، آپ کے سر پہ بھی آ سکتا ہے. تب تو کیا کر پاؤ گے آپ؟ نظر ہی نہیں آئے گا وہ. تکبر انسان کو دیکھیں کتنی بڑی بڑی چیزوں سے روک دیتا ہے. کافی لوگ اس معاشرے میں ہیں جو صرف اس لیے علم دین حاصل نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں یار بچوں سے کون حاصل کرے گا. ارے وہ بچہ ضرور ہے، لیکن جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو اس میں وہ ماہر ہے، آپ اس سے سیکھیے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس میں اپنا بھی دماغ لگائیں؟ بھائی کوئی انسان اگر نان بائی ہے تو وہ روٹی بنانے میں ماہر ہوگا نا. لیکن اگر اسے علم دین سیکھنا ہو، قرآن پڑھنا سیکھنا ہو، تو کسی قرآن پڑھنے والے سے سیکھے گا کہ اب وہ بھی آسمان سے سیکھ کر آئے گا. کوئی زمین پہ ہی سیکھتا ہے نا انسان ہے، ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھتا نہیں ہے. لیکن اسی تکبر نے ہمیں جائز رکھا ہے. تو کہا نا کہ جتنا زیادہ تکبر ہوگا اور جتنا زیادہ غرور ہوگا، جہالت کا ریشو اتنا زیادہ بڑھ جائے گا. جتنا تکبر ہوگا اور جتنی عاجزی ہوگی، تواضع انکساری ہوگی، انسان کچھ نہیں کرے گا. یہ نہیں دیکھے گا ان کی عمر کتنی ہے کتنی نہیں ہے، قریب جائے گا اور ان سے معلوم کر لے گا. بس فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں پتہ ہے اہل ذکر سے پوچھو جنہیں پتہ ہے. آپ کو علم حاصل ہو گیا. علم حاصل کرنا اس دنیا میں سب سے اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں عالم جو ہے نا وہ سب سے خوش نصیب انسان ہے. اس لیے کہ کون ایسا انسان جو پیسہ نہیں کماتا ہے؟ کون ایسا ہے؟ اس کو بتائیے. کوئی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کیا کروں گا، وہ بھی پیسہ کما لیتا ہے. پیسہ سب کما لیتے ہیں. کوئی بھی چیز لے کر مارکیٹ میں بیٹھ جو بک جاتی ہے. کہیں پر 2 گھنٹہ کام کر لو 2 پیسے مل جاتے ہیں. لیکن علم کی اگر آپ بات کریں تو سوچیے کتنے لوگ عالم ہیں، کتنے لوگوں کے پاس علم ہے، کتنی روٹیاں بیلنی پڑتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بتائیے. تو علم جو ہے نا وہ قسمت سے ملتا ہے. باقی رزق تو اللہ نے سب کو تقسیم کر دیا. یہ بات سمجھ لیا. اور قسمت کس کی اچھی ہوگی؟ جو متکبر نہیں ہوگا، جو گھمنڈی ہوگا. اور جو سامنے والے کو چھوٹا سمجھے گا وہ کیسے علم حاصل کر پائے گا؟ اس سے وہ پوچھنے کے لیے شرمائے گا، ان سے کیسے میں پوچھوں، یہ تو ہم سے عمر میں کم ہے. ارے عمر سے کیا لینا دینا ہے؟ 120 سال کا انسان اپنے سے 50 سال چھوٹے بچے سے پڑھ رہا ہے، اور یہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایسے دور میں کتنا بڑا سبق دیا کہ ہم سے بھی بڑے اونچے تم ہو سکتے ہو، لیکن ہم آپس میں اس طرح رہتے. تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تواضع میں بدلیں، اور جو حق ہے اسے حق کہیں، اور جب کسی کو دیکھے اونچا تو اس کی عزت کرے، اس کو سراہے. اور اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ اس سے قریب ہوں گے، اس سے بہت کچھ حاصل بھی کر لیں گے. یہ ہمارا جو نفس ہے نا، اسے ضرورت ہے تادیب کی، تاکہ اس کے ہم ادب سکھائیں. جب تک اسے ادب نہیں سکھائیں گے تب تک کہ یہ کچھ سیکھ نہیں سکتا. اور اگر ہم نے اسے ادب سکھا دیا تو پھر یہ آپ کے سامنے جھک جائے گا.
پھر آپ جہاں چاہے اسے لے جائیں. لیکن اگر آپ نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا, مؤدب نہیں بنایا, تو آپ پوری زندگی یہی سمجھتے رہیں گے کہ میں اپنے نفس کو چلا رہا ہوں, حالانکہ اس کے برعکس ہوگا کہ نفس آپ کو چلا رہا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو کبھی بھی کسی بھی انسان کو چھوٹا نہ سمجھے, کیونکہ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والوں کو آپ نے چھوٹا سمجھا. کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ کوئی بھی شخص اسی وقت چھوٹا نظر آتا ہے جب اسے آپ دور سے دیکھیں یا غرور سے دیکھیں. بہت اچھا جملہ. کوئی بھی شخص آپ کو اسی وقت چھوٹا نظر آتا ہے, یا تو آپ اسے دور سے دیکھیں تو وہ چھوٹا نظر آئے گا, یا پھر قریبی ہو لیکن غرور سے دیکھیں تو وہ چھوٹا نظر آئے گا. یہ غرور کا مطلب قرآن مجید میں لفظ غرور آیا ہے. اس لفظ غرور کا مطلب جب میں نے دیکھا ڈکشنری میں کہ غرور کا مطلب تکبر ہوتا ہوگا. غرور کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ غرور کا مطلب ہے دھوکہ, اور تکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑائی. تکبر تو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کے شایان شان ہے ہی نہیں, کیونکہ متکبر صرف اللہ ہے. حقیقت میں جو بڑا ہے نا وہ اللہ ہے. باقی جتنے بھی ہیں یہ متکبر نہیں ہے, یہ مغرور ہیں. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہیں لیکن ہے کچھ بھی نہیں. میں نے بتا دیا, مٹی سے مٹی کا سفر ہے. بنے تھے مٹی سے, اب مٹی میں جائیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعید, بس وہیں لوٹنا, کہیں جانا نہیں ہے. تو پوری مسافت ہم کو پتہ ہے, اس کے باوجود بھی پریشان ہیں کہ کہاں جانے والے ہیں, ہم کو کیا, ہم نہیں جانتا کون ہمارا مرتبہ کیا ہے, اور اسی چکر میں پریشان ہے, لوگوں کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عظیم درس دیا. لیلۃ المعراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کلام سے مشرف ہوئے, بات چیت ہوئی ہے, اور اس کے بعد زمین پر جب آئے ہیں تو فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر زمین کا کھانا کھا رہے ہیں. تو اصل میں بڑا وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے, اور جب انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو چھوٹا رکھیں گے ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے, کسی کم عمر نوجوان کو آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس علم ہے, آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا کہ نہیں میری کوئی حیثیت نہیں, اس کے بعد جو ہے وہ بہت عظیم ہے. اور آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے جب اس کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ علم حاصل کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو آپ نے حاصل کیا ہے, اسی چیز کو کسی اور جگہ آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں وہ چیز حاصل ہوئی جس کی وجہ سے ہم اپنے فرینڈ سرکل میں ممتاز ہو گئے. اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ان کے پاس بیٹھنے سے کیا معلوم ہوا ہمیں. تو ہمیشہ یاد رکھے, کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے. جس کے پاس کچھ ہے نا, آپ اس کے سامنے چھوٹے ہو جائیں, تاکہ جو اس کے پاس پوائنٹس ہے, جو علم ہے, اسے ہمیں حاصل کرنا. بس اتنا اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں. مگر یہی ہے کہ کسی سے اگر لینا ہے تو پھر فقیر تو بننا پڑے گا, بھکاری تو بننا پڑے گا. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کسی سے علم حاصل کر رہے ہو لیکن آپ سوچ رہے ہو کہ نہیں میں تو بالکل ٹھاٹ سے بیٹھوں گا. جب تک یہ دل غرور سے پاک نہیں ہوگا, علم ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا. بلوٹوتھ ہم لوگ کنیکٹ کرتے ہیں موبائل سے, جب تک یہ لائن کلیئر نہ ہو, بلوٹوتھ جوائن نہ ہو, اس وقت تک آواز موبائل کی ہمارے کانوں میں آتی ہے؟ نہیں آتی. لیکن جیسے ہی ایئر فون اس سے جوائنٹ ہوتا ہے فوراً آواز آنے لگتی ہے. بس یہی حال انسان کا ہے کہ اس کے دل میں غرور اگر نہیں ہے تبھی وہ اپنے استاد سے جوائن ہو پائے گا, چاہے استاد کوئی بھی ہو. اور جوائن اگر ہو گیا, ٹرانسفر کسی بھی چیز کو کرنا ہو آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن جو ٹرانسفر نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لے آئے تو ابتدا میں تھوڑا سی وہ, چونکہ وہ سردار مطلب قریش کے سرداروں میں سے تھے وہ, تو ان کو تھوڑا سا وہ تھا کہ مطلب میں سردار قریش تھا, آج ہمارا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا, محمد تو جیت گئے. اس طرح پر ایمان لے آئے. وہ ایمان لے کر تو آ گئے, لیکن ان کے ذہن میں وہ گھومتی تھی چیزیں کہ یار میں سردار ہوں. اور جو سرداری کا زمانہ تھا کیا ہوتا تھا, سردار گھوڑے پر ہوتا تھا, ایک غلام نیچے ہوتا تھا, باقی سارے لوگ آزو بازو ہوتے تھے. سردار کو ایک اہمیت دی جاتی تھی. لیکن اسلام آنے کے بعد سب ایک ساتھ چل رہے ہیں, سب ایک ساتھ جا رہے ہیں, تو وہ تھوڑا ان کو وہ چیزیں سمجھ میں
نہیں آتی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک معرکے میں آپ گئے اور وہاں پر جنگ کرنے کے دوران جب یہ تیر ان کی آنکھ میں لگا ہے ساری باتیں سمجھ میں آ گئی. جو کچھ دکھتا نہیں تھا آنکھوں سے، آنکھ نہ ہونے کی صورت میں سب کچھ دکھنے لگا. ایک ماحول ہوتا ہے، جب تک ماحول میں انسان نہیں بیٹھتا نا تب تک کچھ نہیں سیکھتا ہے. میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے زمین چوز کی ہے. زمین چوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے، اسی لیے آج اتنا بڑا ہے. تو تواضع اور شرف سب سے اہم شے ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تقوی میں سخاوت کو پایا. یعنی متقی جو ہوگا نا وہ سخاوت کرے گا. چاہے علم کی سخاوت ہو، علم دے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت ٹائم دینا بھی ایسا ہی ہے جیسے پیسہ دینا ہے. نہیں، ٹائم دینا، ٹائم از منی. ممبئی میں تو یہی کہتے ہیں کہ ٹائم ہی کیا ہے، پیسہ ہے. تو کوئی ٹائم دے رہا مطلب پیسہ دے رہا. فرمایا کہ تقوی ہی کرم ہے، سخاوت ہے، اور یقین بے نیازی ہے جب اللہ کی ذات پر ہو جائے. والشرف فی التواضع، اور تواضع کے اندر شرف ہے. 3 ایسی شخصیت ہے تاریخ میں جن کی ہلاکت کا سبب تکبر تھا. ابلیس، فرعون، قارون، یہ تینوں لوگ ہوتے، اور یہ اپنے دور کے مایہ ناز لوگ مانے جاتے تھے. مایہ ناز لوگ ان کی تقلید کرتے تھے. جب دیکھتے تھے ان کو جاتے ہوئے تو کاش کہ ایسی گاڑی ہمارے پاس ہوتی، کاش کہ ایسا کپڑا ہمارے پاس ہوتا. قرآن مجید میں قارون کو دیکھ کر لوگ کہتے، لوگ ان کی تمنا کرتے تھے کہ ایسے ہم بھی ہو جائیں. لیکن ان کی انتہا ہوئی ہے، ان کا جو اینڈ ہوا ہے وہ تکبر کی بنیاد پر ہوا ہے. متکبر بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پہ سب ختم کر دیا. ابلیس کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو کیا بنایا؟ معلم الملکوت، فرشتوں کے درمیان رہ رہا ہے. اس سے بڑا کیا مرتبہ ہوگا ابلیس کا؟ ابلیس، فرعون اور قارون کیا مرتبہ ہوگا؟ لیکن کیا کہا اس نے؟ انا خیر منہ، آدم سے بہتر ہوگا. تکبر عزازیل را خارق کر، بس زندہ نے لعنت گرفتار کر. کہ جس پر رحمت برستی تھی اب اس پر لعنت برسنے لگا، اور رہتی دنیا تک لوگ اس کو رجیم کہنے لگے کہ یہ در سے بھگایا ہوا ہے. آسمان پہ رہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر پٹک دیے. ابلیس، عزازیل نام تھا اس کا، نام پیدا کیا لیکن بس تکبر کیا، چور چور ہو گئے. وہیں پر فرعون ہے جس نے کہا تھا، قرآن مجید میں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درج کر دیا اس کی بات کو. تم نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں ہے؟ وہادہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں جو زمین کے نیچے چل رہی سب میری نہیں ہے؟ ایسا کہتا تھا وہ، مصر کی بادشاہت میرے پاس ہے، یہ نہریں جو چل رہی سب میں اس کا مالک ہوں. آج بھی مصر ہے، آج بھی نہریں جاری ہے. کہاں ہے فرعون؟ کہاں ہے؟ مناصب وہیں رہ جاتے ہیں، آپ کی پوسٹ وہیں رہ جاتی ہے، آپ ختم ہو جاتے ہیں. تو جس پوسٹ پر ہم زیادہ دن نہیں ٹکنے والے ہیں، اس پوسٹ کو لے کر، اس منصب کو اور اس مرتبے کو لے کر کسی اور کو چھوٹا سمجھنا اور اللہ کو ناراض کرنا، یہ کہاں کی خیرت مندی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ جس نے کہا کہ یہ سب نہریں میری ہے، مصر میرا ہے، پانی میں ڈبا کے مارا، اسی نہر میں ڈبا کر مارا. اور وہی جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے پانی میں ڈالا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ پانی میں ڈال دو، پانی پہنچا دے گا. آپ ڈر رہی تھی میرے بیٹے کا کیا ہوگا، پانی میں جا رہے کہ پانی میں ڈوب نہ جائے. ماں تو بہت سارے خدشے اپنے دماغ میں لے کر آتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ نے میری بات مانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ میں عصا دیا اور کہا کہ پانی پر مارو، سمندر پر، سمندر 2 ٹکڑے ہو جائے گا. اب پانی تمہارے اشاروں پر چلے گا. تو اللہ کی بات کو ماننے کا یہ معاملہ ہوتا ہے. قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میرے پاس ہے نا یہ سب میری تھنکنگ کا کمال ہے. کہا جاتا ہے کہ 40 اونٹوں پر اس کے گوڈاؤن کی چابیاں جاتی تھی. گوڈاؤن نہیں، 40 تھے.
40 اونٹوں پر چابیاں لاد کر لے جایا جاتی تھی. یعنی اسے ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ ابھی تک کوئی قارون جیسا مالدار آیا ہوگا. ابھی جتنے مالدار یہ مالدار تھوڑی نا، یہ سب مقروض ہیں، ان کا خود کا کچھ ہے ہی نہیں، خود نہیں ہے خود کا ان کا. ان کی گاڑی بھی دوسروں کی ہے، بینک کی ہے، ان کے کپڑے بھی بینک کے، ٹوٹلی یہ دوسروں کے، کچھ بھی نہیں ہے ان کا. یہ چلے جائے دنیا سے تو جواب نہیں دے پائیں گے. ایک قارون کا جو معاملہ تھا اس کو خود کا تھا سب، لیکن اس نے کیا سمجھا یہ خود کا ہے. اللہ جب آپ کے خود کی پراپرٹی بنا دینا تو اس کو خود کی مت سمجھو، اللہ کی عطا سمجھو. اس کو جہاں خود کی سمجھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا شروع کرتا ہے، اور پھر ایسا دکھاتا ہے اور ایسا صفائی کرتا ہے کہ نظر نہیں آتا. قارون کہنے لگا یہ سب تو میرے دماغ کی اپج ہے، میں نے آئیڈیا لگایا تو اتنا میں نے پیسہ کمایا، یہ سب میرا دماغ ہے. اکثر آپ دیکھو گے جو مناصب تک پہنچ جاتے ہیں نا تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ میں مانتا ہوں انسان کے اندر اسکل ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب بارگاہ خداوندی کی بات آئی نا تو جھک جائے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو آپ یہ نہ بتاؤ کہ یار میں نے اپنا دماغ لگا کہ میں نے یہ کیا اور میں اتنا آگے بڑھا. یقیناً آپ نے دماغ لگایا ہے، تھوڑا دیر کے لیے یہ سوچو دماغ کس کا ہے؟ تم کو تمہارے دماغ سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. تو کسی کو بتانا یہ میرے دماغ سے ہوا ہے یہ تکبر نہیں ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ نہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ حصہ نہیں ہے، یہ تو میں نے کیا ہے، یہ تکبر ہے. یا لوگ جو آپ کے کامیابی میں آپ کے ساتھ تھے ان کے سامنے کہنا کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، سب میں نے دماغ لگایا، یہ بھی تکبر ہے. ایک اقسام ہے تکبر بھی کہ اللہ کی بارگاہ میں تکبر کرنا جو ان لوگوں نے کیا. دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تکبر کرنا جو کفار قریش نے کہا کہ یہ ہمارے جیسے بشر کو ہے. اور یہ کہ انسان کا آپس میں ایک دوسرے انسان سے تکبر کرنا کہ سارے تکبر میں آتے ہیں. شرط ہے کہ تکبر نہ ہو، آپ یہ بتانے میں نہ جھجکے کہ ہاں یہ میرے دماغ کے اوپر ہے بالکل، لیکن جیسے ہی کوئی یہ کہے کیا کام کیا آپ نے یار تو فوراً کیا کہے ھذا من فضل ربی، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. لیکن گھر کے باہر یہ پارٹیاں لگانے سے پہلے ذرا دیکھ لے کہ جب لگتے ہیں نا لکھا رہتا ہے ھذا من فضل ربی، لکھا ہے کہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن اتنا لون ہے اس کے اوپر، اور باہر پارٹیاں لگائے ھذا من فضل ربی. ارے کام آپ نے کیا ہے لون لے کر اور لگا دیا وہاں پہ کہ میرے رب کا فضل ہے. تو ایسا نہ کرے کہ جو دکھ نہیں رہا ہے اس کو دکھائیں، بلکہ جو آپ ہیں اتنا ہی رہیے. اسی سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، کسی سے بڑے نہیں ہوں گے. آپ کو اچھی نیند آئے اس کے لیے آپ جیے. آپ اتنا کیوں جمع کر رہے ہیں کسی کا کہ آپ کو صحیح نیند نہ آئے؟ تو غنا یہ ہے کہ انسان مطمئن ہو کر جیے، یہ نہیں ہو کہ پریشان ہو کر جیے. اور پریشان کون ہے؟ جو متکبر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان والوں سے دشمنی رکھنے والے اگر کوئی ہے تو دو لوگ ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے کون ہے؟ ایمان والوں سے دشمنی رکھنے والے. اور میں سمجھتا ہوں حالات حاضرہ کے تناظر میں یہ آیت کریمہ اتنا فٹ بیٹھتی ہے، اور آپ میں سے ہر ایک آدمی میری بات کا جواب دے گا. فرمایا کہ لوگوں میں ایمان والوں سے سب سے زیادہ بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والے دو لوگ ہیں. کون ہیں؟ یہودی اور مشرکین. جگ ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے. اور جو شرک کرنے والے وہ بھی کبھی مسلمانوں کو نہیں چاہیے، کبھی بھی ایمان والوں کو پسند نہیں کرے، یہ کبھی آپ کے ہوں گے ہی نہیں یہ لوگ. اور اس کے بعد آیت کریمہ فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اور آپ پائیں گے ان لوگوں میں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، یعنی کرسچن ہیں، جو وہ ایمان والوں سے محبت رکھتے ہوں گے. تو آپ دیکھیے کرسچن لوگ بہت ملے ہوئے ہیں ہم لوگوں سے. ہمارے یہاں زیادہ تر بچے تو کانوینٹ میں پڑھتے ہیں، کرسچن اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں. لڑکیاں بھی ماشاءاللہ پردے میں جاتی ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں، فلیکسیبل ہیں وہ. قرآن فرما رہا ہے یہودی اور مشرک کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے، اور آج تک نہیں ہوئے. لیکن نصرانی کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اندر تمہارے لیے محبت ہے. کیوں ہے وہ دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُم مِّنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا. اس کی وجہ کیا معلوم ہے کہ یہ دونوں
یہ جو قوم ہے کرسچن، ان لوگوں کے اندر کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں اور عبادت گزار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ علماء ہوتے ہیں اور عبادت گزار۔ عالم کا اور عبادت گزار کا ہونا کسی شخص کا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر محبت ہے۔ عالم ہے اور محبت نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہے، کہتا ہے کہ میں عالم ہوں اور محبت نہیں ہے، تو سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے عالمیت کا، محبت ہونی چاہیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کیونکہ وہ لوگ عالم ہیں، قسیس ہیں، رہبان ہیں، پادری ہیں، عبادت گزار ہیں، اس لیے۔ اور دوسری کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ بھی وجہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت گزار ہیں اور تکبر نہیں کرتے، اس لیے وہ ایمان والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ بہت عظیم بات یہ میں نے بتائی آپ کو کہ ایمان جس کے اندر ہے اس سے اگر کوئی محبت کرے گا، وہی کرے گا جس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو تواضع اختیار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھنے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جو کچھ درس میں بیان ہوا اس پر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔